رہی ہیں، غلامان پھر رہے ہیں، تو کیا دیکھا؟ بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نظر آئیں۔ بی بی نے حوروں سے کہا کہ اس کو پکڑ کر جنت سے نکال دو، اس کا مقام نہیں ہے۔ جلال کے عالم میں ہے بی بی، یہ گھبرائی، گڑگڑائی، قدموں پہ گری۔ آقا زادی مخدومہ، میں تو آپ کے گھرانے کے چاہنے والی ہوں، میں تو آپ کے گھرانے کی ماننے والی ہوں، میں تو آپ کی اولاد کی غلام ہوں، میں تو فجر کا وقت سے لے کر اور عشاء تک امام حسین علیہ السلام کی زری میں بیٹھی رہتی ہوں۔ تو کیا غلطی ہوئی مجھ سے، کیا خطا ہوئی مجھ سے ایسی؟ جناب سیدہ نے کہا تو میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں گئی؟ روتے ہوئے کہا بی بی میں تو ساری رات وقت مولا امام حسین علیہ السلام کی زری پر بیٹھی رہتی ہوں، فجر کے لے کر اور عشاء تک میں تو مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتی رہتی ہوں۔ تو بی بی نے جلال کے عالم میں کہا تو میرے بیٹے عباس کی زری پر کیوں نہیں گئی؟ تو بی بی نے بتا دیا کہ اگر مولا عباس کی زری پر نہ جایا جائے اور یہ کہے آدمی کہ مولا حسین کی زری پر جائیں گے تو معصومین علیہ السلام کو زیارت قبول نہیں ہے۔ جس کو بی بی کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو کیا اس کی عزت اور عظمت کے لیے بات ہی کافی نہیں ہے؟ جناب عباس مولا علی علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں، مولا علی علیہ السلام کی چاہت کا نتیجہ ہے، مولا علی علیہ السلام کی تمنا کا نام عباس ہے۔ یہ کب ہوا؟ جناب مولا عباس کی ولادت سے بھی پہلے، جب جناب عقیل بنو کلاب قبیلے میں رشتہ لے کر گئے مولا علی علیہ السلام کا، تو قبیلے کے سردار ہیں، ان کے پاس بنو کلاب میں جناب عقیل رشتہ لے کر گئے۔ 4 قبیلے عرب میں بہت مشہور تھے۔ بنو ہاشم جو تھے اپنی شرافت میں مشہور تھے، بنو امیہ جو تھے وہ 3rd قسم کی سیاست میں مشہور تھے، مکاری میں، سیاست میں، دھوکہ زنی میں، دھوکہ دھڑی میں یہ مشہور تھے عرب کے اندر۔ بنو ثقیف جو تھے یہ خوبصورتی میں مشہور تھے، اور بنو کلاب جو تھے یہ بہادری میں پورے عرب کے اندر اسلام سے پہلے مشہور تھے۔ لوگ اپنی تلواروں پر بنو کلاب کا نام لکھا کرتے تھے کہ بہادری کی علامت تھی بنو کلاب کا نام۔ تو جناب حضام کے پاس جناب عقیل گئے رشتہ لے کر مولا علی کا، بی فاطمہ زہرا کے بعد گھر میں آئے، جناب فاطمہ کلابیہ کی والدہ سے ملے، کیونکہ ماں باپ کو پریشانی ہوتی ہے جب اولاد جوان ہو جاتی ہے رشتوں کے لیے، تو کہا مبارک ہو تجھے، جس کی تو پریشان رہتی تھی، جس کے لیے آج تیری بیٹی کا رشتہ آ گیا ہے۔ تو اس نے والدہ نے کہا، جناب فاطمہ کلابیہ کی والدہ نے کہا اس کا رشتہ آیا ہے؟ تو آپ کے والد نے کہا پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کی پڑھیے پھر بتاؤں گا۔ جناب فاطمہ کلابیہ کی والدہ نے نماز پڑھی، مومنہ نے، پھر آئی ہیں مرد خدا بتائیے تو صحیح رشتہ کس کا آیا ہے؟ کہا ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو محمد کا داماد ہمارا داماد بنے گا؟ کیا تمہیں کوئی دھوکہ تو نہیں ہوا؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کسی نے ہمیں ویسے ہی کہہ دیا ہو دھوکے سے؟ کہا نہیں،
جناب علی علیہ السلام کے بڑے بھائی جناب عقیل خود آئے ہیں رشتہ لے کر. تو کہا پھر تم نے کیا کہا, جلدی کرو, ہاں کرو ان کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم باتوں میں لگ جائیں اور ان کو کوئی اور رشتہ مل جائے. انہوں نے کہا تجھ سے پہلے میں ہاں کر چکا ہوں, میں تجھے بتانے کے لیے آیا ہوں. کہا پھر کیا جواب آیا وہاں سے, لیکن کیونکہ شریعت کے محافظ ہیں, جن کا رشتہ آیا ہے کیونکہ شریعت کا وہ محافظ ہے. جناب عقیل نے کہا ہے جب تک جناب فاطمہ کلابیہ کی رضامندی نہیں ہوگی تو یہ ہاں نہیں سمجھی جائے گی. تو شریعت نے بتا دیا ہے, بے شک ماں باپ ڈھونڈ سکتے ہیں, رشتہ ڈھونڈ سکتے ہیں اولاد کی خاطر, مگر جب تک کہ بیٹی خاص طور پر لڑکی ہاں نہ کرے تو تب تک اس کا رشتہ جائز نہیں ہے کرنا. تو جناب اب چونکہ اس وقت کا دور میں نہیں پوچھا جاتا تھا بیٹیوں سے ایسے, تو سہیلیوں کو بلایا گیا کہ جاؤ تم جاؤ پوچھ کے آؤ جہاں فاطمہ کلابیہ سے رشتہ آیا ہے مولا علی کا, ان کی کیا رضامندی ہے, ان کا کیا ارادہ ہے. سہیلیاں واپس آئیں, وہ کہنے لگیں آپ کی بیٹی نے کہا ہے کہ میرے ماں اور باپ کو اختیار ہے میرے رشتے کا, مگر رات سے مجھے خواب آئی ہے, ساری رات میں پریشان ہوں, وہ خواب میں دیکھ رہی ہوں. کیا دیکھا ہے خواب میں, ایک مخدومہ ہے جو میرے پاس آئی ہے, جو میرے لباس کو سنوار رہی ہے, جو مجھے سجا رہی ہے, جو مجھے بنا رہی ہے. میں حیران ہو کر پوچھ رہی ہوں اے مخدومہ آپ کون ہیں جو مجھے سجا رہی ہیں, جو مجھے بنا رہی ہیں. تو مخدومہ نے مسکرا کر کہا تو میرے عباس کی ماں بننے والی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی ہے. تو بی بی کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بی بی کا جملہ بتا رہا ہے جناب عباس جناب فاطمہ کلابیہ کے بدن سے ہیں, مگر ہیں فاطمہ زہرا کے بیٹے. بے شک بے شک. کہا اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے. تو رشتہ ہو گیا, نکاح ہو گیا, رخصتی ہو گئی. آئیں جناب فاطمہ کلابیہ مولا علی کے در پر آئیں, اس گھر کے اندر آئیں. آپ بی بی فاطمہ زہرا, درود پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جس گھر میں شہزادی کا گھر تھا, شہزادی کونین کا گھر تھا, اب بی بی فاطمہ زہرا کہ گھر کی دہلیز کے اوپر آ کر بیٹھ گئی بی بی فاطمہ کلابیہ. پہلے اس چوکھٹ کو بوسا دیا, شہزادے آگے بڑھے, شہزادیاں آگے بڑھیں. اماں جان یہ آپ کہاں بیٹھ گئی ہیں, آئیے گھر کے اندر تشریف لائیے. بی بی نے جھٹک کر کہا اے بچوں میں تمہاری ماں نہیں ہوں, تمہاری کنیز بن کر آئی. جھٹک کر کہا, ماں کر کہا, مجھے ماں نہ کہو, مادر گرامی نہ کہو, میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں. میں فاطمہ زہرا کی کنیز بن کر آئی ہوں, میں شہزادوں کی کنیز بن کر آئی ہوں. اور جو جملے بی بی نے پہلے دن کہے تھے ساری زندگی اس پر عمل کر کے دکھایا. شہزادے اور شہزادیوں نے محبت کی انتہا کر دی, اور جناب ام البنین نے وفا کی انتہا کر دی. درود پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان محترم, یہ 4 شعبان کا دن آیا, مولا کائنات مسجد نبوی میں ہیں. خدام دوڑے, غلام دوڑے, مولا مبارک ہو, آپ کے ہاں اللہ نے بیٹا دیا ہے. مولا نے وہیں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی, گھر میں تشریف لائے. مولا کے ہاتھوں پر مولا عباس کو دیا گیا. دیکھا, کہا جو میری تمنا تھی, جو میری خواہش تھی اللہ نے پوری کی. جو میری تمنا تھی ویسے ہی جناب عباس آئے. دیکھا جناب ام البنین نے پریشانی کے عالم میں کہا اب دیکھیے بیٹا ہو یا بیٹی اہل البیت کا نہیں ہے, ان کے ہاں سارے باعث عزت و احترام ہیں, مگر بیٹا پہلے ہی ہو جائے تو خوشی کا مقام ہوتا ہے.
جناب عمر بری نے گھبرا کر کہا کہ مولا خوشی کا مقام تو ہے مگر یہ بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں اب تک، میں پریشان ہوں کہ بچے نے آنکھ نہیں کھولی۔ تو مولا نے مسکرا کر کہا کیسے آنکھ کھولتا، علی کا بیٹا ہے، کیسے آنکھ کھول لیتا، یہ علی کا بیٹا ہے، علی کا علی بیٹا ہے۔ علی نے بھی جب تک اپنے حبیب کو دیکھ نہیں لیا تھا، علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، جب تک یہ اپنے آقا حسین کی زیارت نہیں کر لے گا عباس آنکھیں نہیں کھولے گا۔ محمد مولا حسین کو بلایا گیا، آؤ حسین، آؤ ہمیں تمہیں تحفہ دے رہے ہیں۔ جناب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر مولا علی نے جناب عباس کو رکھا۔ بعض روایتوں میں جملے ہیں جناب عباس نے پہلے ہاتھ بڑھائے کہ مولا یہ پہلے جو ہاتھوں کا جو ہے تحفہ قبول کیجیے۔ آقا عباس کے ہاتھوں کا گویا کہہ رہے ہو تحفہ قبول کیجیے۔ پھر مولا حسین نے جیسے ہی مولا عباس کو ہاتھوں پر لیا، مولا عباس نے آنکھیں کھولی، مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پر لیا اور کہا علی کے ہر بیٹے کا نام، فاطمہ زہرا کی ساری اولاد کا نام اللہ کے رسول جو دنیا سے جا رہے تھے اس سے پہلے رکھ کر گئے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام آئے تو رسول خدا نے نام رکھا، امام حسین علیہ السلام آئے رسول خدا نے نام رکھا، شہزادی زینب کا نام رسول خدا نے رکھا، ام کلثوم کا نام رسول خدا نے رکھا۔ مولا علی نے کہا اس کا نام جب رسول خدا دنیا سے جانے لگے تھے تو کہتے تھے علی اللہ تجھے عباس نام کا بیٹا دے گا، اس کا نام تجھے عباس رکھنا ہے، اس کا نام شیر ہے۔ تو اس کا نام عباس کا نام رسول خدا مجھے بتا کر گئے تھے اس بیٹے کا نام عباس ہوگا۔ اب جیسے مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، خاندان والے آ جاتے ہیں، اب شہزادی زینب بھی موجود ہیں، مولا علی کے دیگر بچے بھی موجود ہیں، دیگر اولادیں بھی ہیں، تو مولا علی کے 28 اولادیں ملتی ہیں، بی بی فاطمہ زہرا کے اولاد کو ملا کر باقی بچے مولا علی کے 28 بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو بہرحال جب سنا سارے تو آئے ہوئے ہیں اور شہزادی زینب کی اور مولا عباس کی عمر کا فرق 20 سال کا ہے، جب دنیا میں تشریف لائے تو شہزادی کی عمر 20 برس کی، یعنی جو ماں اور بیٹے میں فرق ہوتا ہے وہ شہزادی میں اور جناب عباس میں فرق ہے۔ 26 ہجری میں دنیا میں تشریف لایا، 4 شعبان 26 ہجری، تو سب جمع ہیں، اور ایسا نہیں ہے، مولا عباس سے پہلے مولا علی کی اور بھی بیٹے ہوئے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے لے کر امام حسین علیہ السلام کے بعد اور مولا عباس کے درمیان مولا علی کی دیگر اولادیں بھی ہوئی ہیں، جیسے مشہور محمد حنفیہ ہیں، بڑے ہیں مولا عباس سے وہ محمد حنفیہ۔ اب سبھی خاندان والے موجود ہیں، بیوی موجود ہیں۔ اب جیسے جناب بی بی زینب کی کانوں میں آواز گئی نا مولا علی کی کہ اس کا نام عباس ہوگا، فوراً شہزادی بے قراری کے عالم میں باپ کے پاس آئی اور یقین کے عالم پوچھا کہ بابا اس کا نام اسی بھائی کا نام عباس ہے، میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے؟ مولا نے مسکرا کر کہا شہزادی کو ہاں اس کا نام عباس ہے۔ بے قراری کے عالم کا بابا ذرا مجھے میرے ہاتھوں پر دیجیے عباس کو۔ جہاں پہ شہزادی زینب کے ہاتھوں پر آئے مولا عباس تو شہزادی نے کان میں کوئی جملہ کہا مولا عباس کے، ما کانا وما یکون کا علم رکھنے والا امام مولا علی تو جانتے تھے۔ مولا علی نے پوچھا بیٹی ایسی بھی کیا بے قراری ہے، یہ عباس تیرے ہی تو پاس رہے گا، تو نے تو عباس کو پالنا ہے، ابھی تو دنیا میں تشریف لایا ہے، ابھی سے تم نے باتیں شروع کر دی ہیں عباس سے۔ شہزادی نے گھبرا کر کہا بابا میں تو
جو 15 سال پہلے ایک امانت مجھے سونپی گئی تھی، وہ میں امانت سپرد کر رہی تھی عباس۔ امام جانتے تھے کیسی امانت کہ جب اما زہرا دنیا سے جانے والی تھی، آپ مسجد نبوی میں تھے، شہزادے امام حسن اور حسین نانا کے روضہ پر تھے، میں گھر میں اما کے پاس تھی، اما زہرا نے بلایا، کہا بیٹی تیرا بھائی اللہ عباس نام کا بھائی ہوگا تیرا، جب دنیا میں تشریف لائے اسے کہنا تجھے فاطمہ زہرا سلام کہتی ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم۔ محمد وعجل فرجهم۔ مقام کا اندازہ لگائیے، شہزادی زینب سے بلند مقام شہزادی فاطمہ زہرا کا ہے۔ بے شک۔ جب کربلا کے میدان میں حبیب ابن مظاہر پہنچے اور جب پتا چلا کہ شہزادی زینب حبیب ابن مظاہر کو سلام کہہ رہی ہے، اتنا سننے کے بعد جناب حبیب غش کھا گئے، جلی کی بیٹی اور حبیب کو سلام کہہ رہی ہے، کیا کم مقام نہیں ہے شہزادی زینب کا؟ مگر اس سے بلند تر مقام شہزادی فاطمہ زہرا کا ہے، جس کو جناب شہزادی فاطمہ زہرا سلام کہے، عباس کا مقام کیا ہوگا؟ بے شک بے شک۔ وہ عباس کہ جس کے القابات بے شمار القابات، اس میں سے ایک لفظ قمر بنی ہاشم۔ بے شک۔ اگر شہزادہ علی اکبر شبیہ پیغمبر تھے تو مولا عباس شبیہ علی تھے، بے شک۔ یعنی کہ جب چلتے تھے دونوں دنیا کھڑی ہوتی دیکھنے کے لیے، شہزادہ علی اکبر، مولا سجاد، مولا عباس جب یہ چلتے تھے مدینہ کے اندر دنیا کھڑی ہو جاتی دیکھنے کے لیے۔ جسے شبیہ پیغمبر دیکھنا ہے علی اکبر کو دیکھے، جسے شبیہ علی کو دیکھنا ہے عباس کو دیکھے۔ تو قمر بنی ہاشم لقب دیا گیا۔ مولا علی کو رسول خدا نے صحابہ کے مجمع میں کہا تھا، جس نے جناب آدم کو دیکھنا ہو علی کے چہرے کی طرف دیکھے، جناب نوح کو دیکھنا ہو علی کے چہرے کی طرف دیکھے، جناب ابراہیم کو دیکھنا ہو علی کے چہرے کی طرف دیکھے، جناب موسیٰ کو دیکھنا ہو علی کے چہرے کی طرف دیکھے، جناب عیسیٰ کو دیکھنا ہو تو علی کے چہرے کی طرف دیکھے۔ 70 نبیوں کا پیغمبر اکرم کی روایت ملتی ہے کہ ذکر کیا ہے، جس نے ہر نبی کا کوئی جمال دیکھنا ہو، کوئی جلال دیکھنا ہو، وہ علی کے چہرے کی زیارت کر لے، سارے نبیوں کا جمال بھی مل جائے گا، جلال بھی مل جائے گا۔ اب علی جو ہیں وہ کون ہے؟ کون کا کس کو کہا گیا ہے کہ شبیہ علی کون ہے؟ جناب عباس ہیں۔ اگر جناب عباس کے چہرے میں انبیاء کا جمال اور انبیاء کا جلال نظر آ رہا ہے تو پھر جناب عباس کے چہرے میں بھی انبیاء کا جلال اور جمال نظر آ رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وہ نظر آ رہا ہے، شبیہ علی ہے، تمنا علی ہے، وہ جناب بی بی فاطمہ زہرا کی خواہش ہے